السلام علیکم، ہماری گپ شپ میں خوش آمدید۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کے افسوسناک موت کے بعد جو کچھ سوشل میڈیا پر طوفان اٹھا ہے، کیا آپ کے خیال میں اس کی کسی بھی طریقے سے کوئی جسٹیفیکیشن دی جا سکتی ہے؟ یار بڑا افسوسناک ہے، جتنا افسوسناک مولانا صاحب کو جو حادثہ پیش آیا وہ ہے۔ ظاہر ہے ایک جوان بیٹے کی موت کسی بھی باپ کے لیے بہت تکلیف دہ، بہت اذیت ناک۔ شاید دنیا کے جتنے بھی دکھ ہیں نا، سب سے جو بڑا دکھ ہے نا وہ اولاد کا دکھ ہوتا۔ لیکن اس کے اوپر ظاہر ہے جو جس طرح کا ہمارے معاشرے نے جس طرح سے ریئیکٹ کیا، اسپیشلی سوشل میڈیا پر، وہ بڑا افسوسناک ہے۔ صرف افسوسناک ہے، میں تو کہتا ہوں شرمناک ہے۔ شرمناک۔ اور دیکھیں اب ہمارا سوشل میڈیا جو ہے نا، یہ اب ہمارے سوسائٹی کے، ہماری کمیونٹی کے مزاج کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اس کی نمائندگی کرتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر دیکھیں پڑھا لکھا طبقہ بھی ہے، ان پڑھ طبقہ بھی ہے، ہر بندہ سوشل میڈیا پہ اسکالرز بھی ہیں، عام لوگ بھی ہیں، تو ان کی جو اوپینین ہے، جو ان کی رائے ہے، وہ سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہے، ریزونیٹ کرتی ہے۔ دوسرا، یہ ریٹنگ وغیرہ کے چکر میں بھی لوگ حد سے زیادہ بڑھنے لگے ہیں، لیکن بہرحال وہ بھی معاشرے کا مزاج ہی ہے کہ آپ اپنے چھوٹے موٹے ذاتی مفادات کے لیے کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کس طرح لوگوں کو تکلیف دیتے رہے ہیں، لوگوں کے زخم کو مرہم لگانے کی بجائے اوپر وہ نمک اور مرچیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور کچھ ہمارے اچھے خاصے مطلب علماء طبقات نے بھی اس کے اوپر بڑا غیر ذمہ دارانہ طریقے سے ریئیکٹ کیا ہے، تو اس کو تو کسی طریقے سے بھی آپ سپورٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مولانا صاحب کے اس بیٹے کے حادثاتی موت کے بعد بہت سارے جو ہماری مذہبی بحثیں جو تقریباً دم توڑ چکی تھی، وہ بھی دوبارہ شروع ہو چکی ہیں۔ مثال کے طور پر کل خوانی ہے، وہ دعا ہے، یا قرآن خوانی ہے، اس میں کیا فرق ہے، یا وہ جنازے کے بعد کا دعا، اس کا کیا سٹیٹس ہے، یہ پھر دوبارہ جو ہے نا شروع ہو گئی ہیں۔ بس یہ ایک فوراً ایک فیول مل گیا لوگوں کو، ایک ایندھن مل گیا، اور اس کے اوپر لوگوں نے اپنے جو ہے نا چولہے جلا لیے۔ یہ دوبارہ ختم ہو جائیں گی۔ دیکھیں یہ اب آپ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں 90s میں، اپنا بچپن یاد کریں، تو یہ بڑی ہاٹ بحثیں ہوا کرتی تھیں، خاص کر یہ کہ جی کل خوانی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، اور 3 دن کے بعد، اور پھر 7 دن کے بعد، پھر اور 40 دن کے بعد، پھر سال کے بعد، یہ کتنے سٹیجز ہوا کرتی تھیں کسی بھی شخص کی وفات کے بعد، اور مختلف قسم کی جو سیرمنیز ہیں اس طرح کی وہ کی جاتی تھی۔ ختم اس کو کہہ لیں، قرآن خوانی کہہ لیں، چالیسواں کہہ لیں، کل خوانی کہہ لیں، مختلف ناموں سے۔ اور کچھ لوگ کہتے تھے جی یہ ہونی چاہیے، کچھ لوگ 3 دن زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، اس کے بعد نہیں ہونی چاہیے، اور وغیرہ وغیرہ۔ اور وہ بحثیں چلتی رہیں، لوگ بڑا اس کے اوپر بڑا فرم سٹینڈ لیا کرتے تھے، جو کہتے تھے ہونی چاہیے، وہ دوسروں کو غلط ثابت کرنے کی گیڑی چوٹی کا وہ زور لگاتے تھے، اور جو کہتے تھے نہیں ہونی چاہیے وہ ان کو غلط ثابت۔ اب دیکھیں ایک تبدیلی آئی ہے، لوگ مصروف ہوئے ہیں، لوگوں کو جو ایک سوشو اکنامک چینج ہے وہ آئی ہے۔ اب لوگوں کے پاس، آپ شہروں میں چلے جائیں، لاہور ہے، اسلام آباد ہے، کراچی ہے، ملتان، فیصل آباد جیسے بڑے شہروں میں، ایک دن بندہ فوت ہوتا ہے، وہ دوسرے دن صبح جناب اس کو ختم کہہ لیں، قرآن خوانی کہہ لیں، دعا کہہ لیں، مختلف ناموں سے وہ کرواتے ہیں، اور ہر کوئی اپنے اب 3 دن کا بھی وہ نہیں رہا بات۔ دوسرے دن اچھا، اس میں اب کوئی تفریق نہیں ہے، وہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، کوئی تفریق نہیں ہے، ہر بندہ ایسے ہی کرے گا۔ آج فوت کی ہوئی ہے، کل صبح آج اس کا جنازہ پڑھیں گے، کل اس کا ختم پڑھیں گے، کیونکہ اب مسجد میں اس کے لیے دعا کروا لیں گے، یا کہیں بھی کروا لیں گے، کھانا دے لیں گے، اور پھر وہ بات ختم، دوسرے دن بات ختم، تیسرے دن پہ تک بھی نہیں جاتی۔ وجہ کیا ہوئی ہے؟ سوشو اکنامکس چینج آئی۔
آپ کی اب ایک مسائل پیدا ہو گئے ہیں. آپ ایک بڑے شہر میں ایک چھوٹے سے گھر میں آپ اتنے مہمانوں کو 3 دن کے لیے اسٹے نہیں کروا سکتے, رکھنا افورڈ ہی نہیں افورڈ نہیں کر سکتے. پھر لوگ اتنی دور دور سے, پہلے ایک ہی علاقے میں ساری فیملی سسٹم ہوا کرتا تھا, ایک خاندان کے لوگ ایک ہی علاقے میں ایک ہی گاؤں میں رہتے تھے, وہیں سارا کچھ چلتا رہتا تھا. اب ظاہر ہے لوگوں نے جابز شروع کر دی ہیں, نوکریاں ہونے لگ گئی ہیں, کسی کے جناب کوئی کراچی ہے, کوئی اسلام آباد بیٹھا ہے, کوئی کہیں بیٹھا ہے, تو ایک فوتگی ہو گئی ہے, تو وہ اب ادھر سے 6-7 چھٹیاں بھی تو نہیں لے کے آ سکتے. اور جو انہوں نے کام کرنا ہے, مہنگائی ہے, تو ان چیزوں نے وہ بحث ہی ختم کر دی. وہ 3 دن اور 7 دن اور 14 دن اور 40 دن والی, اور سب کو دوسرے دن پہ متفق کر دوسرے دن پہ سے تمام فرقوں کو متفق کر دیا. تو یہاں سے جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان رسموں کا تعلق صرف مذہب سے نہیں ہوتا, ان کا تعلق کلچر سے بھی ہوتا ہے, ثقافت سے بھی ہوتا ہے. اور جو ثقافت ہوتی ہے اس کے جو ڈٹرمنٹس ہیں وہ آپ کے جغرافیہ ہوتا ہے, آپ کی ہسٹری ہوتی ہے, آپ کے معاشی حالات ہوتے ہیں, آپ کے موسم ہوتے ہیں, آپ کے رہن سہن کے طریقہ کار ہوتے ہیں, اور آپ کے پاس فرصت کتنی ہے, آپ کام کیا کرتے ہیں, آپ کے پیشے کیا ہیں, آپ کہاں رہتے ہیں. یقیناً اس کے اوپر مذہب بھی ایک بہت بڑا ڈٹرمنٹ ہوتا ہے کلچر کو فارمولیٹ کرنے میں, وہ بھی اپنا اثر ڈالتا ہے. لیکن صرف مذہب نہیں ہوتا, باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں, اور وہ جب باقی چیزیں بدلتی ہیں تو یہ رسمیں بھی بدلتی ہیں. ان رسموں کو اگر آپ پیچھے دیکھیں تو یہ بڑی میننگ فل ہوتی ہیں. مثلاً آپ یہ اب کہتے ہیں کہ جی یہ شادیاں ہوتی ہیں, اس کے اوپر وہ جو اب گفٹ دیا جاتا ہے اس کو ہمارے اب زبان میں نیندر کہتے ہیں, یا مختلف جگہوں سے سلامی کہتے ہیں, تو وہ دیا جاتے ہیں پیسوں کی شکل میں. تو اگر آپ اس کو ذرا پیچھے جائیں, اس کو ذرا دیکھنے کی کوشش کریں, تو یہ بڑا میننگ فل تھا کہ لوگوں کے پاس اتنے سرمایہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ اتنا بڑا ایونٹ کر سکتے. تو جب ان کو ایک بڑے ایونٹ پہ ضرورت پڑتی تھی تو وہ جو ان کے دوست احباب, ان کے رشتہ دار, وہ ان کو کنٹریبیوٹ کرتے تھے کہ یہ اتنے پیسوں کی شکل میں, تاکہ وہ اپنا اس ایونٹ کو آسانی سے کر لیں. اور یہ ایک قسم کا قرض حسنہ ہوتا تھا, لوگ باقاعدہ اس کا حساب رکھتے تھے اور واپس دیتے تھے. اب اس کو کہیں گے کہ یہ مذہبی ہے, یہ غیر مذہبی ہے, یہ اسلام میں جائز ہے, یہ ناجائز ہے, میرا نہیں خیال کہ اس کا ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق ہے. اسی طرح فوتگیوں کو بھی بعض معاملات میں لوگ پیسوں کی شکل میں دیا کرتے تھے, تو وہ بھی بیسیکلی تو ایک ہیلپ آؤٹ کرنا ہوتا تھا, یعنی ایک ایسا وے نکالنا ہے جس سے وہ اس مشکل مرحلے سے متاثر کا بوجھ کم ہو سکے. جتنا کم ہو سکے. یہ الگ بات ہے کہ جب وہ رسمیں پڑ جاتی ہیں تو پھر بعض اوقات وہ پھر اس کا جو روح ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, اور رسمیں بہت اتنی زیادہ وہ برڈن ڈال دیتی ہیں کہ وہ سہولت کی بجائے اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہیں. تو اس طرح کی چیزیں بدلتی رہتی ہیں, یہ وقت بدلے گا, بہت ساری چیزیں بدل جائیں گی. یہ جو بحثیں ہیں مذہبی, یہ مذہبی بحثیں ہوتی رہیں گی, اور جو ہے وقت جو ہے وہ اپنے نیا راستہ نکال دے گا اور وہ اپنے فیصلے کر لے گا. تو یہ فضول بحثیں ہیں, یہ پہلے بھی فضول تھیں, اب بھی فضول ہیں. اب بس پوائنٹ سکورنگ کے لیے کچھ لوگوں نے کام شروع کر دیا. ظاہر ہے جو دیوبندی حضرات تھے وہ بریلوی حضرات پر بہت زیادہ تنقید کرتے تھے کہ جی آپ یہ ختم دلواتے ہیں, اور جنازے کا تو اب بھی آپ دیکھیں جب جنازہ ہو رہا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جنازے کے بعد 2 حصے بن جاتے ہیں, ایک حصہ آگے دعا مانگ رہا ہوتا ہے, ایک حصہ پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے. اب کتنا بڑا یہ مسئلہ ہے کہ جناب اس کے اوپر کتنی تفریق ہو جاتی ہے کہ آدھی برادری یا آدھے لوگ وہ ایک طرف کھڑے ہیں, آدھے لوگ ایک طرف کھڑے ہیں. یار یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اب اس کے اوپر ظاہر ہے مذہبی لوگ اپنے اپنے فتوے دیں گے, تو ظاہر ہے وہ فتویٰ تو نہیں دے سکتا, لیکن بہرحال یہ کوئی, یعنی جیسے کہ مولانا صاحب کا میں نے بعد میں ایک سنی بھی ہے تقریر, وہ کہتے ہیں کہ یہ معاشرے کے اتنے بڑے بڑے مسئلے موجود ہیں جن کے اوپر بحث کرنی چاہیے, جن کے اوپر بات کرنی چاہیے. ہم ان کو چھوڑ کے اور اس میں پڑے ہوئے ہیں کہ جی یہ دعا ہونی چاہیے تھی اور دعا نہیں ہونی چاہیے تھی.
मजहब हमें एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना सिखाता है। सही, जो हम नहीं गुजारते और दीगर चीज़ों में पड़े हाँ, रहते एक अच्छा इंसान, एक अच्छा कैरेक्टर बिल्ड करना सिखाता है, उसको ऊपर सारी मज़हब का जो ज़ोर होता है। और हम जो है हमें अपने ना कैरेक्टर का पता है, हैं। हाँ, ना नबी अपने करीम आदात व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतबार की का वो पता। हदीस मुबारका है, बड़ी मशहूर है, जो हम अक्सर सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। अब खुद देख लें भाई, कितने हमसे दीगर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है, वो देख कर खुद फैसला करें कि कहाँ पे खड़े हैं हम लोग। हम कहाँ पे खड़े हैं। बिल्कुल, फिर वो ज़ाहिर है, अब वो मज़हब की जो रूह है, वो उससे जब हम हट जाते हैं तो फिर यही फिरोई बहसों में हम पड़ जाएंगे और इस तरह की फजूल, ये एक किस्म की एंटरटेनमेंट बन जाती है। ओ यार फलां मौलवी साहब ने बड़ा ये कर दिया, उसने वो कर दिया, वो उसने फलां को ऐसे धोया और उसने फलां फलां को को ऐसे धोया, और ये बड़ा बनता था और ये यूं बनता था। यानी किसी की इज्जत उछाल के, किसी को गलत साबित करके, किसी की तहकीर करके हम बड़ा लुत्फ लेते हैं, हम बड़ा मज़ा लेते हैं। अब वो चाहे मजहबी बहस हो, सियासी बहस हो, आपकी बिरादरी के लोगों में आप किसी की बात कर रहे हो, तो हम किसी की पगड़ी उछाल के बड़ा जाया करते हैं। ये हमारा रवैया है। अब इसमें कोई मज़हब का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये हमारी आदतें हैं और ये आपकी ज़िंदगी के हर शोबे में ये हाँ, नज़र बल्कि आती है। मज़हब तो इन सारी चीज़ों से जो है ना आपको बचना सिखाता है, बचने की तलकीन करता है, भी आप इन सारी चीज़ों से बचें। चलें जी, अगर आपको हमारी ये गपशप अच्छी लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया।